ہوتی ہے، ماں کا بھی منہ اتر جاتا ہے، ماں کا بھی چہرہ اتر جاتا ہے۔ اوہو، پہلے تو بیٹی تھی، اب یہ بیٹی کہاں سے آ گئی؟ دوسری تو تھی، تیسری کہاں سے آ گئی؟ میں کہتا ہوں میری بہن، اگر تیری پیدائش کے موقع پر تیرے ماں باپ بھی یہ کرتے تو تیرا کیا حال ہوتا؟ تو بھی تو بیٹی ہی ہے نا۔ اگر تو 50 سال کی ہو جائے، 70 سال کی ہو جائے، تو کچھ بھی کہلائے، مگر اصل تو پہلے تو بیٹی ہے کسی کی، تیرے ماں باپ کے لیے تو بیٹی ہے۔ اس لیے بیٹی سے چڑھنے والوں، بیٹی سے نفرت کرنے والوں، بیٹی کو بوجھ سمجھنے والوں، بیٹی کو معاذ اللہ اپنے لیے آر سمجھنے والوں، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کے صحابہ بھی موجود ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صحبت میں بٹھا کر صحابہ کا وہ تزکیہ کیا تھا کہ اب صحابہ کرام بھی غیب کے پردے سے دیکھ لیا کرتے تھے، صحابہ کی نظروں پر سے بھی پردے غیب اٹھ چکے تھے، بعض مقامات پر وہ بھی اس کا مشاہدہ کر لیا کرتے تھے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جا رہے ہیں، جاتے ہوئے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے آقا اس گھر سے نور چھن چھن کے نکل رہا ہے، یا رسول اللہ اس گھر سے نور چھن کے کیوں نکل رہا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، غیب داں نبی نے فرمایا، جا کے معلوم کرو، یا تو اس گھر میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہوگی، یا تو اس گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہوگی۔ آپ غور فرمائیں، جس گھر میں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے اس گھر سے اللہ کا نور چھن کر کے نکلتا ہے۔ آپ غور کریں، یہ بیٹے کی ولادت پر نہیں ہے، بیٹا زیادہ سے زیادہ دنیا کی دولت کما کے دے سکتا ہے، بیٹا زیادہ سے زیادہ دنیا میں تمہارا نام بلند کر سکتا ہے، یقیناً بیٹے کی بھی اہمیت ہے، بیٹا زیادہ سے زیادہ تمہاری نسل کی بقا کا ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن رحمت خدا جس سے ملتی ہے اسے بیٹی کہتے ہیں، جنت کی بشارت جس سے ملتی ہے اسے بیٹی کہتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا قرب جس سے ملتا ہے اسے بیٹی کہتے ہیں۔ دنیا دار ممکن ہے اس کے نزدیک یہ اہمیت نہ ہو کہ نبی کا قرب ملتا ہے، جنت ملتی ہے، رحمت کی بشارت ملتی ہے، جنت کا مزدہ جافزہ ملتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے گھر میں 3 عدد بیٹیاں ہوں، جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اور 1 عدد بیٹا ہو، جب وہ سفر سے آئے، اس لیے کہ جو چیز کی کمی ہوتی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، تو چونکہ جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہو اور بیٹا ایک ہی ہو، آپ جانتے ہیں اس گھر میں بیٹے کی اہمیت کیا ہوگی، اس گھر میں بیٹوں کو کیسے پلکوں پہ بٹھایا جاتا ہوگا، بیٹے کی کیسی قدر کی جاتی ہوگی، بیٹے کی کیسی اہمیت کی جاتی ہوگی۔ اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں اگر 3 عدد کسی کے گھر میں بیٹیاں ہوں اور 1 ہی عدد بیٹا ہو، آقا فرماتے ہیں جب وہ سفر سے واپس آئے تو پہلے اپنے بیٹے سے نہ ملے، ایک لوتے بیٹے سے نہ ملے، بلکہ وہ 3 عدد جو بیٹیاں ہیں پہلے ان بیٹیوں سے ملاقات کرے۔ یہ کس نے قانون دیا ہے؟ یہ قانون مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے، یعنی تمہارے گھر میں جو 3 عدد بیٹیاں ہیں، 1 عدد ایک لوتے بیٹے سے پہلے مت ملنا، جب سفر سے آؤ تو پہلے اپنی بیٹیوں سے ملنا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر سفر میں تم نے کوئی تحفہ خریدا ہے اور تم کوئی تحفہ لائے ہو تو پہلے تحفہ بیٹے کو مت دینا، بلکہ تحفہ پہلے بیٹیوں کو دینا، اگرچہ وہ 3 ہو، ان کی تعداد زیادہ ہو، اگرچہ بیٹا اکلوتا ہو، تم جب سفر سے تحفہ لے کر کے آؤ تو پہلے بیٹے کو مت دینا۔ آقا کریم فرماتے ہیں پہلے بیٹی کو تحفہ دینا، اور پھر میرے آقا کا فرمان سنو، اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں مچل جاؤ، بے شمار درود و سلام ہو اس آمنہ کے پر جس نے بیٹی کو کتنا بلند مقام عطا کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم سفر سے واپس آؤ اور تحفہ لے کر کے آؤ، ایک لوتے بیٹے کو پہلے تحفہ مت دینا، بلکہ پہلے تحفہ اپنی بیٹیوں کو دینا۔ آقا فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اگر تم نے پہلے بیٹے کو تحفہ دیا تو بیٹیوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، بیٹیوں کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے، ان کا دل دکھ جائے گا، ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اور آقا فرماتے ہیں جس نے اپنی بیٹی کا دل توڑ دیا اس نے مجھ محمد کا دل توڑ دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں جو بیٹی کے دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، گویا کہ وہ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اس رسول کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس رسول کے دل کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام
के प्यारे दीवानों, मुझे बताओ, नमाज पढ़ने वालों 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, तहज्जुद का भी एहतमाम करते हो, कुरान की तिलावत भी करते हो, घरों के अंदर इस्लामी माहौल है, लेकिन मुझे बताओ, इस्लाम सिर्फ रोजा, नमाज, हज और ज़कात का नाम नहीं। क्या ये रसूल पाक की सुन्नत नहीं है कि बेटी का दिल दुखाने वाला गोया कि अपने नबी का दिल दुखाता है, अपने नबी पाक के दिल को अज़ियत पहुंचाता है। आकाए करीम तो फरमाते हैं, पहले बेटे को तोहफा मत दो, पहले बेटी को तोहफा दो। अल्लाह अकबर। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महफिल में इरशाद फरमाया, जिसके घर में 3 बेटियां पैदा हो, हुजूर ने शुरुआत की है 3 बेटियों से। आका फरमाते हैं, जिसके घर में 3 अदद बेटियां पैदा हो और वो खुशी करे। खुशी का मतलब ये है कि दिल से, गली वालों को बताने के लिए नहीं, अंदर से जल रहे हैं और सामने से इजहार कर रहे हैं। मौलाना कह रहे थे बेटी पैदा होती तो जलेबी तकसीम होती है। मौलाना ये पहले की बात है, अब तो जलेबियां भी तकसीम नहीं, अब तो 3-4 दिन तक के बताया भी नहीं जाता कि पैदा क्या हुआ है। ये बहुत पुरानी बात हो गई। और अगर जलेबी भी तकसीम होती है तो इस खौफ से होती है कि चलो बांट दो, वरना लोग कहेंगे बेटी अच्छी ना लगी। इसलिए नहीं कि बेटी की खुशी में, खुशी दिल की कैफियत का नाम है। जिसको इख्तियार नहीं है वो बेइख्तियार उछल पड़ती है और चेहरे खिल जाते हैं। वो जो बेइख्तियार चेहरे खिलते हैं ना, वो बेटियों की विलादत पर अब कहां है। अब तो जैसे बेटी की विलादत की खबर सुनते तो सर चकराता है, आंखों में अंधेरा आता है। उसकी शादी कौन करेगा, दामाद कैसा होगा, ये कैसा होगा। नादान, तूने बेटी को जन्म दिया है, उसकी तकदीर को तूने जन्म नहीं दिया। तकदीर तो खुदा लिखता है। और सुन ले, ये दुनिया की मुसीबत भी हो तो वो 2 दिन की, अभी मैं उसका जायजा लूंगा, अभी आपको बताऊंगा। बेटियों को मुसीबत होती है तो उस पर भी क्या है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 बेटियां जिसके घर में पैदा हो और वो खुशी करे, यानी गम नहीं करे, खुशी करे। आका फरमाते हैं, फिर उनके अच्छे नाम रखे, उनकी अच्छी तरबियत करे। अच्छे नाम भी रखे, अच्छी तरबियत भी करे। बल्कि मुझे तो यहां तक लोगों ने बताया कि जिस औरत को बेटियां ही पैदा होती है, शौहर उसको धमकी देता है कि तुझे सिर्फ बेटियां होती है, बेटा पैदा नहीं होता, इसलिए अब की बार बेटी पैदा हुई तो तलाक दे देंगे। इस तरह की धमकियां दी जाती हैं। बल्कि जिस घर में जिस बहू को बेटियां होती है, उन बहुओं को ताना दिया जाता है, तू तो बेटी की मां है। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं, बेटे और बेटी मां की तरफ से नहीं होते, बल्कि औलाद जो मिलती है वो बाप की तकदीर से मिलती। तो जो लोग औरतों को ताना देते हैं ना कि तुझे बेटियां ही पैदा होती है, औरत का कोई कसूर नहीं है, ये तो मजहब है ना, मजहब है, मजहब की तालीम है। ये क्या तालीम है मजहब की? मजहब की तालीम ये है कि बाप की तकदीर से औलाद मिलती है, क्योंकि औलाद का ताल्लुक किससे है? बाप से, क्योंकि वो बाप की पुश्त में ना। ये मजहब है। साइंस भी ये कहती है कि औरत के अंदर जो औलाद की पैदाइश के मादे हैं वो दोनों एक से है, एक समझाने के लिए एक से, और मर्द के यहां एक्स और वाई दोनों है। तो जब एक्स से एक्स की मुलाकात होती है तो बेटा पैदा होता है, और जब एक्स से वाई की मुलाकात होती है तो बेटी पैदा होती है। ये साइंस कहती है। अब आप मुझे बताएं, आप जिस औरत को ताना दे रहे हो उसके वहां तो वाई है ही नहीं, वो वाई तो आपकी वजह से है। तो आपको ताना उसको नहीं देना चाहिए, ताने का जिम्मेदार तो आप हो। और अगर आप मुसलमान हैं तो आप भी ताने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि मेरे अल्लाह ने फरमाया हम जिसको चाहते हैं बेटियां देते हैं और जिसको चाहते हैं बेटा देते हैं। चाहत तो उसकी है, ताना देने वाला तू कौन होता है? हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसके घर में 3 बेटियां हो। अब जब अल्लाह की चाहत पर मुसलमान राजी ना हो तो फिर कौन राजी? हुजूर फरमाते हैं जिसके घर में 3 बेटियां हो, अच्छे नाम रखे, अच्छी परवरिश करे और अच्छे घराने में उसकी शादी कर दे, अच्छे घराने में उसकी शादी कर दे। आका फरमाते हैं इस तरफ मेरी तरफ देख लें। अब आप, मेरे नबी ने मिंबर पे खड़े होकर फरमाया 3 बेटियों की परवरिश करे, अच्छे घराने में शादी कर दे, इस हाल में कि बेटियों का दिल न दुखा,
اس حال میں کہ بیٹیوں کی اچھی پرورش کی ہو، آقا نے پھر اپنا ہاتھ اٹھا دیا. میرے ہاتھ ان کے ہاتھ کی طرح نہیں، کسی کے ہاتھ ان کے ہاتھ کی طرح نہیں، صرف بتانے کے لیے حضور سید عالم نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا. وہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. حضور نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے، وہ ہاتھ جس کو قرآن ید اللہ کہتا ہے. قربان جائیں وہ ہاتھ اٹھائیں جن ہاتھوں کی شان یہ ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اگر وہ ہاتھ کنکری پھینک دے تو قدرت کہے تو نے نہیں محبوب ہم نے کنکریاں پھینکی ہے. حضور نے وہ ہاتھ اٹھائے، صحابہ کی توجہ ہو گئی. آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ دیکھ رہے ہو یہ 2 انگلیاں کتنے قریب ہے. حضور نے یوں کیا، سرکار نے گورے گورے نرم نرم خوبصورت ہاتھ یوں کیا، گویا کہ وہ ید اللہ کو حضور نے یوں کیا اور فرمایا میرے صحابہ یہ جو دیکھ رہے ہو 2 انگلیاں کتنے قریب ہے. اب آپ دیکھ رہے ہو میں صرف سمجھانے کے لیے یہ 2 انگلیاں کتنی قریب ہے، ان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. آقا فرماتے 3 بیٹیوں کا باپ جو بیٹی کی پیدائش پر خوشی کرے، اچھے نام رکھے، اچھی تربیت کرے، اچھے گھرانے میں شادی کر دے، حضور فرماتے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں 3 بیٹیوں کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے ہی قریب رہیں گے. نماز پڑھنے پہ ثواب کی بشارت ہے، حج پڑھنے پہ مغفرت کی بشارت ہے، بیٹی کی پرورش کرنے پر یوں جنت میں پڑوس ملنے کی بشارت ہے. حضور نے جو کہہ دیا ہمارا ایمان ہے. خدا کی قسم اگر آپ کو کسی ڈاکٹر کا پڑوس مل جائے، کسی سیاستداں کا پڑوس مل جائے، آپ کہتے ہیں اپنے کو ٹینشن نہیں اس لیے کہ پڑوس فلاں کا ملا ہے. خدا کی قسم دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں مالک جنت کا پڑوس جس کو مل جائے پھر اس کی شان کیا ہوگی اور وہ کس بنیاد پہ ملے گا. حضور فرماتے اتنے قریب ہوں گے، قربان جائیں اتنے قریب ہوں گے. دنیا کا لالچی تو شاید اس کی اہمیت محسوس کرے نہ کریں، حضور کا سچا غلام تو کہ اللہ بیٹیوں سے گھر بھر دے. حضور کا سچا غلام جس نے دین پڑھا اور جو سچا مسلمان ہوا ہو، اب بتائیں وہ دعا نہ کرے گا اللہ بیٹی عطا کر دے. سرکار نے فرمایا اتنے قریب ہوگا. محفل موجود تھی کیونکہ ہر بندے کی یہاں، ہر خوش نصیب کی یہاں 3 بیٹیاں نہیں ہوتی نا. میں اس کو خوش نصیب مانتا ہوں جس کے گھر 3 بیٹیاں ہیں. خوش ہو جاؤ، ان پہ ظلم نہیں کرنا، ان کو بوجھ نہیں سمجھنا، ان کو تکلیف کا ذریعہ نہیں. کہاں سے شادی ہوگی مولانا؟ ارے نادان، جس نے پیدا کیا وہ انتظام بھی کرے گا. اللہ پہ توکل تو کر. اللہ پہ مومن کا توکل اللہ پہ ہوتا ہے، بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے. لوگ بہت ٹینشن میں ہوتے ہیں اور ٹینشن اس لیے پیدا ہوا کہ لوگ لالچی ہو گئے. اب شادیاں مالداروں کے یہاں جلدی ہوتی ہے، غریبوں کی بیٹیوں کو کون پوچھتا ہے. دیندار لوگ بھی سوچتے ہیں کہ ذرا کوئی مالدار گھرانہ ملے. حالت یہ ہے، کیفیت یہ ہے. ہر گھر میں 3 بیٹیاں نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا 3 بیٹیوں کا باپ، اس کی پرورش کرنے والا اور میں اس طرح جنت میں ہوں گے جیسے 2 انگلیاں قریب ہے. ایک صحابی کے گھر 2 بیٹیاں تھی، کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرے آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اگر کسی کے گھر 3 نہ ہو سکی بیٹیاں 2 ہی ہو تو آقا فرماتے ہیں اس کی پرورش کرے تو وہ بھی میرے ساتھ اسی طرح جنت میں ہوگا. ایک والا تڑپنے لگا اور سوچا کہ میں نہ 3 ہے نہ 2 ہے. کھڑے ہو کر عرض کی آقا اگر 3 نہ ہو سکے 2 بھی نہ ہو سکے، اگر ایسا ہی ہو 1 ہی ملے تو. یعنی اس محفل کو حضور نے اس طرح رشک کی محفل بنا دیا کہ ایک والا 2 کی تمنا کرنے لگا اور 2 والا 3 کا متمنی ہو گیا. یعنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کرنے والے اب بیٹیوں کا مطالبہ کرنے لگے. یہی تو میرے نبی کا انقلاب ہے، یہی تو میرے رسول کا انقلاب ہے کہ کہاں وہ دور جس دور میں بیٹیوں کو دفن کیا جا رہا تھا اور کہاں وہ دور مسجد نبوی کے صحن میں لوگ چپ کے کہہ رہے تھے اللہ 1 کیوں دیا، دوسری بھی دے دے. جو 2 والے تھے وہ کہتے تھے اللہ 2 کیوں، تیسری بھی دے دے. کون؟
جس نے اپنے ہاتھوں سے بیٹیاں دفن کی تھی. یہ انقلاب ہے مصطفیٰ کریم کا. حضور صرف مسجدوں کو آباد کرنے نہیں بلکہ بیٹیوں کی اہمیت بتانے بھی آئے تھے. ہم نے دین کا کچھ حصہ لیا, باقی دین چھوڑ دیا. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. دین مکمل یہ ہے جو حضور علیہ السلام لے کر آئے تھے. تو دو والے کو جنت کی بشارت ملی تو ایک والے نے چپکے سے عرض کیا, عبداللہ اور آمنہ کے لاڈلے, میرے ماں باپ تیرے ماں باپ پہ قربان اور میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان. یا رسول اللہ, جس کے یہاں 3 نہ ہو سکے 2 کو بشارت, جس کے یہاں 2 نہ ہو سکے. آقا اگر کسی کو ایک ہی بیٹی ہو یا رسول اللہ تو اس کے لیے کیا ہے. میرے نبی کا دریائے کرم جوش میں تھا, فرمایا اگر کسی کے یہاں 2 نہ ہو سکے 3 نہ ہو سکے اور ایک ہی بیٹی ہو, ایک بیٹی کی پرورش پر بھی میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. وہ میرے اتنے قریب ہوگا جیسے 2 انگلیاں آپس میں قریب ہے. حضور نے کس کو بشارت دی؟ بیٹے کے باپ کو نہیں, بیٹی کے باپ. آج تو اس کا سینہ تن جاتا ہے جو بیٹے کا بیٹا بھی دے تو خوش ہے, غم کی بات نہیں. بیٹے سے نسل چلتی ہے, بیٹے سے مشن چلتا ہے, بیٹا بھی ہونا چاہیے. لیکن آج ہم بیٹی کی فضیلت اس لیے بتا رہے ہیں کہ بیٹیاں بوجھ لگنے لگی ہیں ماں باپ.